مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اس سے پہلے کئی مسائل پہ کئی عنوانات سے مخاطب کر چکے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بہترین عنوان دیا ہے کہ جو اس جس میں سارا عالم اس وقت مبتلا ہے، فکری و نظریاتی جنگ، فکری اور نظریاتی جنگ جس میں جھٹلا ہوا عالمی معاشرہ۔ تو وہ جو ہے ہماری معلومات میں بہت اضافے کا باعث ہوگا۔ ہم مشکور ہیں کہ مولانا نے اس قسم کا عنوان دے کر ہمیں اس سے استفادے کا موقع دیا۔ یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 784ویں نشست اور یہ منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر، اور آج 11 نومبر 2019 مطابق 13 ربیع الاول 1441 ہجری بروز الدین بعد نماز عصر شروع ہو رہی ہے۔ میں آج کے مخاطب آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ شہ نشین کو تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین عظام، اس وقت آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ فکری و نظریاتی جنگ میں گھرا ہوا عالمی معاشرہ۔ اس عنوان کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے اوپر بہت زیادہ دشمنان اسلام ان عقائد کو متزلزل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو عقائد اسلام کی بنیاد ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے ان عقائد پر نہ صرف قائم رہنا بلکہ ان عقائد کو اپنے دل و جان میں محفوظ رکھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی سے باطل دو طرح سے مسلمانوں سے برسر پیکار رہا ہے۔ ایک جنگ وہ ہے جو ہتھیار سے لڑی جاتی ہے، اور دوسری جنگ وہ ہے جو نظریات اور افکار۔ دونوں جنگوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ کے اندر جو ہتھیار سے دشمن مسلح ہو کر لڑتا ہے، اس میں ہمیں دشمن معلوم ہوتا ہے اور اس کا اہداف کیا ہیں، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری جنگ ہے، جو فکری جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، اس میں دشمن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس کے ہدف بھی ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور پھر پہلی جنگ کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ مادی نقصان ہوتا ہے، ہمارے املاک اس سے تباہ و برباد ہوتے ہیں، ہماری جانیں اس میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو دوسری جنگ ہے، جو نظریاتی جنگ ہے، اس کے اندر ہمارے عقائد متزلزل ہوتے ہیں، ہم نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے عقائد اور ہمارے عقیدے وہ نہیں ہوتے ہیں جو پیارے آقا جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، تو جہاں دشمنان اسلام کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکالیف پہنچاتے تھے، وہیں پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظریاتی جنگ بھی قائم کیا تھا۔
چنانچہ وہ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد ایک پروپیگنڈا بناتے اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف میں کئی طرح کی باتیں ہوں گی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی کہ آپ مجنون ہیں، کہیں آپ کو شاعر کہتے، طرح طرح کی باتیں وہ لوگ اس مجلسوں کے اندر کرتے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کر گئے ہیں تو سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھتے تو آپس میں کھانا پرسی کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے سے باتیں کرتے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو کہ یہ میرے حق میں بول رہے ہیں یا میرے خلاف میں بول رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی سرگوشی مت کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے خیالات کو اس سے ٹھیس پہنچے گی۔ تو یہ نظریاتی جنگ تھی جو ابتدائی اسلام ہی سے نہیں بلکہ جب سے حق اور باطل کا معرکہ چلا آ رہا ہے اس وقت سے یہ نظریاتی اختلاف چل رہا ہے۔ لیکن اس نظریاتی اختلاف نے جس طریقے سے آج پورے عالم کو متاثر کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے حیدرآباد میں دارالشفا کے اندر خطاب کر کے یہ کہا کہ آج پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ دیگر اقوام کو دیکھ لو کہ ان لوگوں نے اپنی تہذیب گنوا دی ہے، ان لوگوں نے اپنے جو نظریات تھے وہ دنیا کے سامنے ان لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ نظریات پر اب وہ قائم نہیں ہیں۔ لیکن مسلمان واحد قوم ہیں جو اپنے نظریات اور اپنے افکار اور اپنے عقائد کو کسی حد تک باقی رکھے ہوئے ہیں، اور دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان عقائد سے دستبردار ہو جائے، ان عقائد سے ہٹ جائیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے، بابری مسجد کا فیصلہ آنے سے پہلے ہمارے پورے تنظیموں کے جو ذمہ دار تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہوں یا جمعیت العلماء ہوں یا جماعت اسلامی کے سرکردہ قائدین ہوں یا جمعیت اہل حدیث کے جو سربراہ ہوں، ان تمام نے مسلمانوں سے پرسکون پرامن رہنے کی اپیل کی اور ایسا ماحول بنایا کہ مخالف فیصلہ آنے کے باوجود مسلمان تشدد پر اتر نہیں آئے۔ جس طریقے سے مسلمان امن پسند ہیں ان لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ جو ذہنوں کو جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم کو جو ہے پرتشدد ہونے سے روکا ہے، اسی طریقے سے پورے عالم کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اذہان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پہلے الزامات لگائے گئے، پھر ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا جس سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر اتر آئے۔ پھر اسی مخالف نظریات نے جنگ صفین اور جنگ جمل جیسے واقعات اسلامی تاریخ میں پیش آئے ہیں، یہی نظریاتی اختلافات کی وجہ سے پیش آئے۔ اور پھر بعد میں ایک زمانے میں جس میں معتزلہ کا زور رہا ہے، اس میں باضابطہ اسلامی عقائد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک نئے علوم کے ذریعے سے جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام پر یلغار کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دور میں ہمارے علماء کرام کو اس لائن سے بھی مشرف کیا، اس سے بھی وہ فیضیاب ہو کر پھر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہر دور کے اندر نظریاتی جنگ ہوتی رہی ہے اور اس کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔
اور دیگر علماء کرام نے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، لیکن جس وقت انگریز ہندوستان پر قابض ہوا ہے اور پھر خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا ہے، اس کے بعد سے متسلسل لگاتار اسلامی عقائد و نظریات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جس کو ہم لوگ علماء مستشرقین کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں، اسلامی اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے افکار و نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے کچھ ان لوگوں نے جو ہے کام کیے ہیں جس میں زیادہ تر ان کا مقصد یہ رہا کہ مسلمانوں کو دو طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اپنے اسلاف پر بھروسہ اور اعتماد ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت اور عقیدت ایک مسلمان کو ہوتی ہے اس عقیدت و محبت کے اندر کمی لائی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں پر بہت تسلسل کے ساتھ کام کیا ہے، اور آج ایک دین دار طبقہ جس کو دین کی تھوڑی بہت شدبد ہوتی ہے، دین سے وہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے یا اردو کی پڑھنے آتا ہے اور اسلامی اسٹڈی کی جو اردو کتابیں ہیں جب وہ مطالعہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نظریات کے خلاف میں اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو فوراً وہ سوال کرنے لگتا ہے کہ کیا اس کی سند بھی محفوظ ہے یا سند محفوظ نہیں۔ یہ اس طریقے سے علماء مستشرقین نے کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمارا علماء کرام پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جس طریقے سے مقدمے کا فیصلہ آیا، اس کے بعد کئی مضامین ایسے آئے ہیں جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر، جمعیت علماء کے اکابرین کے خلاف میں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جیسی کوشش ہونی چاہیے تھی ویسی کوشش نہیں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ شکست ہوئی۔ حالانکہ جانتے ہیں حقائق کچھ اور ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا تعلق قرآن اور حدیث سے مضبوط رہے گا اور ہمارے علماء اکرام سے تعلق مضبوط رہے گا، ہم اس نظریاتی جنگ کا مقابلہ بہت حد تک کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے نظریاتی جنگ والوں نے جو ذرائع کا استعمال کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان ذرائعوں میں سب سے پہلا اور مؤثر ذریعہ ان لوگوں نے تعلیم کو بنایا۔ تعلیم کے اندر ان لوگوں نے جہاں بہت ساری چیزیں داخل کی ہیں، وہیں پر نصاب کے اندر ان لوگوں نے ایسا نصاب تیار کیا ہے جس میں ذہن جو ہے ملحدانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ایک طالب علم اس نصاب کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو اسلامی عقائد کے متضاد نظر آتے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اور ایک ننھا طالب علم جب اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اسلامی عقائد معلوم ہوتے ہیں تو ان میں زمین آسمان کا فرق اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نظام تعلیم کے اوپر جہاں عیسائیوں نے کام کیا ہے، وہیں پر RSS والوں نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور باضابطہ ان دونوں نے اپنی طور پر ایسا نصاب تیار کیا ہے کہ اگر پہلا والا نصاب پڑھیں گے تو وہ ملحد کی طرف جائے گا، اور دوسرا نصاب پڑھیں گے تو وہ مشرک عقائد کی طرف جائے گا۔ اور اسلام نے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تعلق ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ تین عقائد کے اوپر بہت زیادہ قرآن مجید نے زور دیا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت، دوسرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرے عقیدہ آخرت۔ ان تینوں کو اگر آدمی مضبوطی کے ساتھ ان عقائد پر جمے رہے گا تو دوسرے عقائد و نظریات اس کو متزلزل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے نظام تعلیم کے ذریعے سے کس طریقے کا ماحول بنایا ہے کہ اسلام اور اسلامی احکامات لوگوں کو فرسودہ دکھائی دینے لگے ہیں، پرانے دور کے خیالات ہیں، پرانے دور کے افکار و نظریات ہیں، ان لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر اسی نصاب کے ذریعے سے
اسلامی نظام تعلیم کو ایسا باور کرایا گیا ہے کہ یہ آگے ماڈرن زمانے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے زمانے کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس تعلیم کو حاصل کیا تھا اور وہ تعلیم ان کے ساتھ دفن ہو جانی چاہیے، اس طریقے کا نظریہ ان لوگوں نے قائم کیا۔ دوسرا جو ہے، ان لوگوں کے جو وسائل ہیں نظریاتی اختلافات پھیلانے کے لیے، نظریاتی جنگ کے طور پر جس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ میڈیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کسی بھی ملک کا میڈیا ہو، اس کے اوپر سب سے زیادہ جو مضبوط لوگ قائم ہیں یا میڈیا کا پاور جس کو حاصل ہے، وہ اس وقت یہودی لابی ہے۔ یہودی میڈیا کا بہت مؤثر ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر حکومت گرانا ہو یا حکومت بنانا ہو، میڈیا کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ میڈیا یہ ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط طور پر پیش کرنے میں مہارت رکھتا ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے سے وہ تمام ذرائع اس کے اندر آ جاتے ہیں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہو یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، ان تمام کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ نیٹ پر اسلامی ویب سائٹ کا اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سائٹس کے نام پر کئی ہزار سائٹس تو قادیانی کے بنے ہوئے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے عقائد ہمارے عقائد سے ٹکراتے ہیں، اور اسی طریقے سے مستشرقین علماء نے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بھی اپنے سائٹ قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سچ کو غلط، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ لکھا جاتا ہے۔ ایک ادنا طالب علم جس کو نیٹ کے ذریعے سے کچھ مواد حاصل ہونا ہوتا ہے، وہ پریشان اور مضطرب ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز کو اپناؤں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے قرآن و حدیث کے اندر شکوک و شبہات ڈال دی، اور پھر انہی عقائد و نظریات کے ذرائع کے طور پر ان لوگوں نے جس چیز کو ہتھیار بنایا ہے وہ کھیل کود ہے، سیاحت کے مقامات ہیں، اور فنون لطیفہ گری ہے جس کو ہم لوگ جو ہے ثقافتی کلچر کہتے ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے سے ان لوگوں نے کس طریقے سے آج مسلم معاشرے کو ان کے افکار و نظریات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان عقائد و نظریات کے اوپر، افکار و نظریات کے اوپر آپ اگر دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تو یورپ کا جتنا معاشرہ ہے، وہ لوگ اگرچہ کہ مذہب کے طور پر عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مذہب عیسائیت پر باقی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے پورے نظریات اور عقائد کو بھلا دیا ہے۔ وہ چند رسومات ادا کرنے کا نام اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، چند رسومات ادا کر کے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر بھی صرف چند رسومات کی ادائیگی تک اسلام کو محدود کر دیا ہے، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان چند رسومات ادا کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے ذہن کو تیار کیا ہے، خصوصاً خاص طور پر عورت کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے عورت کے ذہن کو برباد کرنے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر کس طریقے سے خرابی نکالنے کی کوشش کی ہے، جہاں ان لوگوں نے مسلمان عورت کو یہ کہا کہ تم گھر کی قیدی بن کر رہتی ہو، تم اپنے شوہر کے ناز و نخروں کو جھیلتی ہو، اپنے بچوں کی پرورش کا بوجھ اٹھاتی ہو، تمہیں اس قید سے باہر آنا ہوگا۔ یہ پرفریب نعرہ ان لوگوں نے دیا، اور اس کو مسلسل وہ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری پورے جنے جو ہے، ہماری بچیاں جو ہے، یہ سمجھنے لگی ہیں کہ یہ واقعتاً ہمارے اوپر زیادتی ہونے لگی، حالانکہ شریعت نے، اللہ رب العزت نے جو قانون دیا ہے، وہ قانون ہمارے لیے 100% ہمارے لیے فائدہ مند تھا، لیکن اس نظریے کی وجہ سے ہمارے خواتین کا ذہن ان لوگوں نے تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے شروع میں ان لوگوں نے عورت کے اوپر سے پردہ ہٹانے کے لیے چہرے کے پردے کے اوپر زور دیا، اور کہا کہ چہرہ جو ہے پردے کے اندر داخل نہیں ہے، چنانچہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں،
اور اس طریقے سے عورت کو باور کرایا گیا کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی غلط تفاسیر کی گئی ہے، احادیث مبارکہ کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ اس طریقے سے مسلم خواتین کے اوپر یہ زور دیا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور ہماری خواتین اس جھانسے میں آ گئی۔ اور پھر آگے بڑھ کر پھر یہ نعرہ لگایا کہ تم لوگ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہو، اور پھر اس نعرے کے اوپر بھی ان لوگوں نے مسلسل کام کیا، اور پھر بعد میں خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو فخر محسوس کرنے لگی۔ اور پھر آگے چل کر اسی خاتون کے متعلق ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، باضابطہ سپریم کورٹ نے بھی اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک قانون کو پاس کیا ہے کہ اگر عورت نے چاہا تو وہ کسی مرد سے تعلق قائم کر سکتی ہے، یعنی عورت کی چاہت کے اوپر اس کو موقوف کر دیا۔ اس طریقے سے میری بھائیوں نظریات کو بدلا جاتا ہے، باضابطہ اس کے اوپر جو ہے مشق کروائی جاتی ہے، اور صرف نظریات کو بدلنے کے لیے 1-2 دن کا عرصہ نہیں لگتا ہے، اس کے لیے 10-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس نظریات کے اوپر عمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے پورے عالم کے اندر صرف ایک اہداف ہیں، جیسے یہودی عام طور پر آج کل ایک لوگو کا استعمال کر رہے ہیں جس میں صرف ایک آنکھ کو بتلایا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں مختلف پروگرام جو ٹی ویوں پر چلتے ہیں اس کے اندر بھی اس لوگوں کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور باضابطہ یہودی کمپنی جو قائم آج ہو رہی ہے اس میں اس لوگوں کو بہت شہرت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جو علامات بتلائی ہیں ان میں ایک کانا دجال کا ظہور ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا دجال کی صرف ایک آنکھ ہوگی۔ اسی ایک آنکھ سے مانوس کرنے کے لیے یہودی لابی آج سے ہی تیاری کر رہی ہے، اور آج سے تیاری یہ کر رہی ہے کہ وہ اس طریقے کے لوگوں کے ذریعے سے یا اس طریقے کے پروگرام جس میں یہ صرف ایک آنکھ بتلا کر لوگوں کو اس سے مانوس کرنے کی فکر ان لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ چاہنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ کانا دجال کے شر سے محفوظ ہوگا، لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنے کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور اس کی ہدایات کے اندر یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ کانا دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود آج ہم عملی طور پر اس سے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، یہودی افکار نظریات جو پورے عالم کے اندر چھائے ہوئے ہیں اور جس سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کی تعلیم کے اندر ان لوگوں نے ایسا نصاب کو شامل کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اسلامی عقائد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان لوگوں نے جیسے جیسے ہتھیار کا استعمال کیا ہے زمانے ماضی کے اندر، جن لوگوں نے عقائد و نظریات کے اختلاف کے لیے عقائد و افکار و نظریات کے اوپر جنگ کرنے کے لیے ان لوگوں نے فلسفے کا سہارا لیا تھا، تو ہمارے اکابرین نے فلسفے ہی کے ذریعے سے ان عقائد و نظریات کو ختم کیا تھا۔ آج بہت بڑی کمی ہے میڈیا کے طور پر، ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نظریات کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے باور کرائے۔ ہم اس میدان میں بہت پیچھے ہیں، دشمن طاقتیں بہت آگے ہیں، اور اس میں ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان عقائد و نظریات کی جنگ میں کس طریقے سے ہم فائق ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ان ذرائع کو تلاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی ادارے یقیناً ہمارے کام کر رہے ہیں، لیکن جن فیصد کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس میں بہت حد تک ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔
اور صرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند ریاستوں کے اندر مسلمان تعلیمی عصری تعلیم کے اندر بیدار ہیں، باقی ریاستوں کے اندر پھر وہ ویسا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں جیسا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جس کی انتظامیہ مسلم دانشوروں کے ہاتھوں میں ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خود ہمارے صدر صاحب 20 سے 22 ایسے اداروں کے اندر حفاظ اور علماء کو رکھ کر دینیات پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے ہی مجھ سے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ ان 22-23 اسکولوں کے اندر بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بنیادی باتوں سے، بنیادی اسلامی عقائد سے اور اسلام کے بنیادی چیزوں سے بھی وہ واقف نہیں تھے۔ ایسی صورتحال وہاں پر موجود تھی۔ الحمدللہ اس پر کام کیا گیا ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پورے عالم کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ ایسے دانشور اور ایسے لیڈران کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جو اس میدان کے اندر جو ہے اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ آپ جہاں تک ان ذرائعوں کے ذریعے سے مسلم قیادت کے اوپر جو ضرب ان لوگوں نے لگائی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پڑوسی ملک کے اندر جمیعت الاسلام کے ایک سربراہ ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے اوپر ان لوگوں نے ڈیزل چوری کے عنوان پر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ حالانکہ حقائق کچھ نہیں تھے، لیکن میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جو مسلم قیادت آگے بڑھتی ہے، ان مسلم قیادتوں کے اوپر تہمتیں، الزامات پورے لوگ بیٹھ کر لگاتے ہیں، اور اس سے ہمارا سادہ لوح نوجوان اور مسلمان جو ہے ان الزامات کو حقائق سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس سے متنفر ہونے لگتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، پورے آپ میڈیا کے اندر بیٹھ جائیے، کوئی بھی اسلامی عقیدہ یا کوئی بھی اسلامی بات جب چھڑتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں اور خاص طور پر علماء اکرام کے بارے میں ایک لفظ میڈیا استعمال کرتی ہے کہ یہ کٹر لوگ ہیں۔ کٹر کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ یہ جو کٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے سادھوؤں کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ لوگ، لیکن مسلمان علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ مسلمان جو علماء ہیں یہ اپنی ذات سے یا اپنی طرف سے شریعت کو بنواتے ہیں، حالانکہ بات وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا یہ علماء اکرام کا کام ہے۔ اگر ان تعلیمات کے اندر ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو اپنے نفس کے خلاف نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، شریعت کا قانون ہے، اور شریعت کے قانون کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ نظریہ ہمارا قائم ہو جائے گا تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں جو ہے اسلام سے متنفر نہیں کر سکے گی۔ لیکن جہاں پر یہ ہم نے یہ سمجھ لیا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر میڈیا کے اندر آنا پسند کرتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ انجینئر بن کر اسلام کے مخالف بیانات دینے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ابھی میں ایک بات چھوٹی سی کہہ کر آپ کے سامنے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیرلا کے ایک ہندو نے اپنے مسلمان بہنوں سے اظہار ہمدردگی کرتے ہوئے، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دی تھی کہ ہماری مسلم بہنوں کو مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا۔ وہ عرضی اس لیے خارج کر دی گئی تھی کہ کسی مسلمان نے یا کسی مسلمان بہن نے مسجد میں آنے کے لیے ہماری جو پابندی ہے اس کے خلاف میں سپریم کورٹ سے رجوع نہیں ہوئی تھی، اور ایک غیر مسلم رجوع ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی عرضی خارج کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھوپال کے مدھیہ پردیش کے ایک عورت نے ابھی قانون کو اس میں داخل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں مسجدوں میں آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسے نام نہاد عورتوں کو لے کر جو ہے پھر قانون بنایا جاتا ہے،
تو پہلے ایک ذہن تیار کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایسے ہی طلاق ثلاثہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی مرتبہ لوگ بولتے گئے، حلالہ کے سلسلے میں بولتے گئے، لیکن کچھ مسلم خواتین، نام نہاد خواتین آگے بڑھیں اور ان لوگوں نے جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اس کے نتیجے میں قانون کو پاس کیا گیا۔ تو اس طریقے سے نظریاتی جنگیں جو ہے چلتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے عقائد اور نظریات جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں کامیابی جو ملے گی وہ قال اللہ و قال رسول کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو فکری اور نظریاتی جنگ میں ہمیشہ غالب رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم حضرات، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ عنوان بہت اہم ہے مگر ہم مجبور ہیں کیونکہ یہ پروگرام سے ایک اور پروگرام اردو اکیڈمی کا کلیش ہو گیا۔ خیر جنید صاحب نے بھی اس عالمانہ خطاب کو سماعت فرمایا ہے۔